الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دینی بھائیوں اور معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے سال ہا سال سے میرا معمول یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن، جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد کہیں بیان کرنے کی، کچھ عرض کرنے کی نوبت آتی ہے تو میں درود شریف کی اہمیت، اس کی فضیلت پر ہی بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ حدیث پاک میں جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے۔ سید الایام، تمام دنوں کا سردار جمعے کو بتلایا گیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اس مناسبت سے بھی بہترین عمل ہے کہ جمعے کا دن درود شریف کی اہمیت میں، درود شریف کے پڑھنے پڑھانے میں اور درود شریف کے ذکر میں گزارا جائے۔ آپ حضرات کے سامنے اس وقت جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جو ایک سانس میں بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس چھوٹی سی آیت شریفہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفتیں اور 5 خصوصیتیں بیان کی گئی۔ آیت چھوٹی سی ہے لیکن آپ کی صفات اس میں 5 بیان کی گئی، 5 خصوصیات بیان کی گئی۔ گویا اللہ تعالی شانہ یہ بتلا رہے ہیں ان 5 صفات کے ذریعے سے کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کو دنیا میں ان چیزوں کے لیے بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، شاہدہ، شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں گواہ کے۔ جس کے معنی کیا ہیں؟ گواہ کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا۔ کس چیز کی گواہی؟ اس چیز کی گواہی کہ اس دنیا کو بنانے والا تنہا ایک اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی کہ جنت اللہ کی بنائی ہوئی موجود ہے، اس بات کی گواہی کہ جہنم اللہ کی بنائی ہوئی موجود ہے، اس بات کی گواہی کہ اگر دنیا میں رہ کر اعمال صالحہ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت کے اندر بھیجے گا، اور اگر گھٹیا غلط زندگی گزار کر، گناہوں میں زندگی بسر کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹھکرا کر اگر زندگی گزارو گے تو پھر جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اس بات کی گواہی دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو ایک صفت اس آیت شریفہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد ہونا بیان کی گئی، گواہ ہو۔ پورا عالم
اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا بن جائے، پوری دنیا انسانیت اللہ کو گواہ دینے والی بن جائے، اس لیے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَمُبَشِّرًا، اور اے نبی جی ہم نے آپ کو دنیا میں مبشر بنا کر بھیجا۔ مبشر بھی عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خوشخبری دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ دنیا میں رہ کر بھی خوشخبری، اور جو دنیا میں اچھی زندگی گزار کر اللہ کے پاس پہنچے ان کے حق میں بھی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اعمال صالحہ پر یہ خوشخبری، ایک نیکی پر یہ بشارت، ایک سبحان اللہ کہنے پر یہ بشارت، 2 رکعت نماز پڑھنے پر یہ بشارت، حج کرنے پر یہ بشارت، یہ خوشخبری۔ غرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد آپ کی تیسری صفت بیان فرمائی گئی وَنَذِيرًا۔ نذیر بھی عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ڈرانے والا۔ اے نبی جی آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دنیا کے لوگوں کو ہم سے ڈرائیں، ہماری ذات سے ڈرائیں، اور اس بات پر ڈرائیں کہ جس طرح ہم اعمال صالحہ پر نوازنے والے ہیں اسی طرح اعمال سیئہ پر پکڑ کرنے والے بھی۔ اس بات کے لیے آپ کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں کہ اگر دنیا میں زندگی اچھی گزاری تو قبر کے اندر بھی زندگی بڑی اچھی رہے گی۔ دنیا کے اندر اگر زندگی غلط گزر گئی، برے اعمال کے ساتھ، برے اخلاق کے ساتھ، برے کیریکٹر کے ساتھ گزری تو قبر کے اندر بھی بڑی خطرناک زندگی گزرے گی۔ اے نبی جی آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ تو آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر اس کے بعد آپ کی اور آگے صفت بیان فرمائی، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ۔ اے نبی جی ہم نے دنیا میں جو آپ کو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا تاکہ آپ انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، انسانوں کو اللہ کی سچی بندگی کی طرف بلائیں، انسانوں کو خدا پاک کی ماننے کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بلائیں۔ اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے کہ جو آدمی دعوت دینے والا بنتا ہے، خیر کی دعوت دینے والا، حق کی دعوت دینے والا، سچائی کی دعوت دینے والا جو بنتا ہے، پھر اس کو شر اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا۔ دعوت میں یہ صفت رکھی ہے اللہ نے کہ جو داعی ہوگا وہ مدعو نہیں بن سکے گا۔ ہر ایک آدمی اس کو اپنے شر کی طرف، اپنی برائی کی طرف، اپنے غلط خیالات کی طرف، اپنے غلط نظریات کی طرف، اپنے افکار کی طرف جلدی سے بلانے میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ داعی ہے، دعوت دینے والا ہے۔ تو آپ کی ایک صفت بیان فرمائی گئی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ۔ اے نبی جی ہم نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوں۔ اور پھر قرآن پاک میں جگہ جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی صفات، دعوت کی خصوصیات اور دعوت کے طریقے بتلائے گئے۔ آیت شریفہ میں بتلایا گیا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے نبی جی ہم نے آپ کو دنیا میں داعی بنا کر بھیجا ہے، اور داعی کے لیے کیا ضروری ہے؟ الى سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا معنی سمجھ لو سوجھ بوجھ کے اور تدبر کے، کہ سوجھ بوجھ کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ والموعظۃ الحسنہ،
اور عمدہ عمدہ باتیں کر کے، عمدہ عمدہ نصیحتیں کر کے، اچھی اچھی باتیں سنا کر لوگوں کو دین کی طرف بلانا، ایمان کی طرف بلانا۔ اے نبی جی، آپ کو ہم نے دنیا میں اس لیے بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ اس کے بعد آپ کی آخری 5ویں صفت بیان کی اس آیت شریفہ میں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور اے نبی جی، آپ کی ذات عالی کو، آپ کی ذات مبارکہ کو ہم نے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سراج عربی میں چراغ کو کہتے ہیں، سراج منیر روشن چراغ۔ اے نبی جی، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جہاں آپ کا نام پہنچے گا اور جہاں آپ کا کام پہنچے گا اور جہاں آپ کا کلمہ پہنچے گا اور جہاں آپ کی دعوت پہنچے گی، وہ ساری چیزیں روشن اور منور ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ سراجا منیرا، ہم نے آپ کو ایک روشن مینارہ بنا کر بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر بھیجا۔ یہاں علماء نے ایک بڑی اچھی بات لکھی، بہت پتے کی بات لکھی، وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم الشان شخصیت اور اتنی بابرکت اور مبارک ہستی، لیکن اللہ تعالیٰ صرف ان کو ایک چراغ سے تشبیہ دے رہا ہے۔ چراغ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، چراغ تو ذرا سا ہوتا ہے، ایک بچہ بھی اگر پھونک مار دے تو بجھ جائے گا۔ آپ کی شان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سورج سے تشبیہ دیتے، چاند سے تشبیہ دیتے، کیونکہ سورج میں اور چاند میں روشنی چراغ کی روشنی کے مقابلے میں کروڑ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے آپ کی ذات عالی کو چراغ سے تشبیہ دی۔ کیوں دی چراغ سے تشبیہ؟ علماء نے لکھا کہ اس سے اللہ نے یہ بات بتلا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور آپ کا نام اور آپ کا کام متعدی ہوگا، جامد نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں آپ کا نام مبارک پہنچتا جائے گا، وہاں وہاں پر آپ کا فیض پھیلتا چلا جائے گا، فیض پھیلتا چلا جائے گا۔ اور اشارہ کر دیا آپ کی ذات عالی کو چراغ سے تشبیہ دے کر کہ سورج تو ایک ہی ہوتا ہے، چاند تو ایک ہی ہوتا ہے۔ آج تک تم نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک سورج سے دوسرا سورج بن گیا ہو، یا ایک چاند سے دوسرا چاند بن گیا ہو، لیکن ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ جلتے چلے جاتے ہیں، سینکڑوں چراغ جلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک چراغ جلا دو، اس کے بعد 100 چراغ اور لے آؤ، اسی سے جلتے چلے جائیں گے، اسی سے جلتے چلے جائیں گے، اسی سے جلتے چلے جائیں گے۔ 100 لے آؤ، 1000 لے آؤ، 1,00,000 لے آؤ، 1 کروڑ لے آؤ، جتنے بھی چراغ لاؤ گے اسی ایک چراغ سے جلتے چلے جائیں گے۔ تو علماء کہتے ہیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو آدمی جڑتا چلا جائے گا، اس کے اندر وہی روشنی منتقل ہوتی چلی جائے گی، وہی روشنی منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ سورج کے اندر یہ بات نہیں کہ ایک سورج سے دوسرا سورج وجود میں آ جائے، یا ایک چاند سے دوسرا چاند وجود میں آ جائے۔ چراغ کے اندر اللہ نے صفت رکھی ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ، سینکڑوں چراغ اور لاکھوں چراغ جلا لو۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی ذات کو اللہ نے چراغ سے تشبیہ دی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں یہی ایک آیت قرآن پاک میں نہیں، متعدد آیات ایسی ہیں جن میں جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات، آپ کے خصوصیات، آپ کے محامد اور آپ کے محاسن بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور مشہور آیت ہے۔
اس میں اللہ جل شانہ عم نوالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کر رہے ہیں. مقام کیا ہے آپ کا؟ ہماری نگاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری نگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت یہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. علماء نے لکھا اس آیت شریفہ کے ذیل میں کہ اسلام کے اندر نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، بہت ساری عبادات ہیں، لیکن کسی بھی عبادت کے بارے میں نہ قرآن میں یہ موجود نہ حدیث میں یہ موجود کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہو کہ میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، اے لوگو تم بھی یہ کام کرو. پورے قرآن میں آپ پڑھ کے دیکھ لو، یہ نہیں ملنے گا کہ اے لوگو میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی نماز پڑھو، اے لوگو میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں تم بھی روزہ رکھو. پورے قرآن میں کہیں نہیں ملنے کا، پوری احادیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ملنے کا. لیکن اگر ملے گی تو یہ بات ملے گی کہ اے لوگو ہم بھی نبی پر رحمت بھیجتے ہیں تم بھی نبی پر رحمت بھیجو. چنانچہ علماء نے لکھا کہ یہاں اللہ نے اپنی ذات سے شروع کیا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. تو اللہ نے اس عمل کو اپنی ذات سے شروع کیا. فرشتوں سے بھی شروع کر سکتے تھے کہ فرشتوں تم نبی پر رحمت بھیجو. انسانوں سے بھی شروع کر سکتے تھے کہ انسانوں تم بھیجو. نہیں، نہ فرشتوں سے شروع کیا نہ انسانوں سے شروع کیا، اپنی ذات سے شروع کیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تم بھی یہ کام کرو. اور کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آیت شریفہ کا خلاصہ اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی پر رحمت بھیج رہا ہوں، اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اے انسانوں تم بھی نبی پر سلام بھیجو، درود پھیرو. چنانچہ خوب ساری دنیا کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے اور نبی پر پہنچتا ہے. اور علماء نے ایک بات اور بھی لکھی درود شریف کے بارے میں، بڑی اہم بات لکھی. علماء نے لکھا ہے کہ جتنی عبادات ہیں چاہے ان کا تعلق عبادات بدنیہ سے ہو جیسے نماز ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات مالیہ سے ہو جیسے زکوٰۃ ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کسی بھی عبادت کے بارے میں کوئی انسان یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ عبادت کی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا. میں نے نماز پڑھی اللہ نے اس کو قبول کر لیا، کوئی یقین کے ساتھ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. میں نے روزہ رکھا اللہ نے اس کو قبول کر لیا، کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سی نمازیں ایسی ہیں کہ نمازی کے منہ پہ پھینک کر مار دی جاتی ہے کہ اٹھا کے لے جا اپنی نماز، ہمیں تیری نماز کی ضرورت نہیں. تو کسی بھی عبادت کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے میری عبادت قبول کر لی. اگرچہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہماری جیسی کیسی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے وہ اللہ کے ہاں ان کے فضل و کرم سے یقیناً قبول ہوگی. یقین رکھنا چاہیے، مایوس ہونا تو غلط چیز ہے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا اپنی عبادت کے بارے میں کہ میں نے نماز پڑھی فجر کی اللہ نے اسے قبول کر لیا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ تمام عبادتوں میں صرف اور صرف درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آدمی اس کو کرے تو کرنے کے بعد اس کو یہ یقین ہو اور وہ سینہ ٹھوک کر جم کر یہ کہہ دے کہ میں نے نبی پر درود بھیجا اور اللہ نے اسے قبول کر لیا. کیونکہ نبی پر بھیجا جانے والا درود شریف رد ہو ہی نہیں سکتا.
نامقبول ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہر حال میں قبول ہوگا، ہر حال میں وہ نبی تک پہنچایا جائے گا۔ اس لیے علماء نے خاص طور پر جمعے کے دن کی اہمیت بیان کی ہے کہ جمعے کے دن بہت زیادہ ایمان والوں کو، کلمے والوں کو درود شریف کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے مشائخ گزرے جنہوں نے مستقل درود شریف کی اہمیت پر اور اس کے فضائل پر کتابیں لکھی ہیں۔ علماء متقدمین نے تو لکھی ہیں، پہلے دور کے علماء نے تو بہت کتابیں لکھی، آخر کے دور میں بھی بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے مشائخ نے درود شریف کی اہمیت پر، درود شریف کے فضائل پر، درود شریف کے آداب پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے، سیرت پر بھی ہے، درود شریف کی اہمیت پر بھی ہے، نشر الطیب کے نام سے، اور اس میں حضرت نے 40 درود شریف بھی ذکر فرمائے۔ خود ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کی اہمیت پر ایک کتاب فضائل درود شریف کے نام سے لکھی، جس کا دنیا کی تقریباً 40 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ تو علماء نے مستقل درود شریف کی اہمیت پر، اس کے فضائل پر، اس کی برکات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور ہر ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن تو درود شریف کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے اپنے اکابر کو پڑھا بھی ہے کتابوں میں، اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو دیکھا کہ جمعے کے دن گھر سے عصر کی نماز کے لیے وضو کر کے چلتے اور سیدھے مسجد میں صف اول میں پہنچتے اور اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے، اور مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، عصر سے لے کر مغرب تک اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے تھے مسجد میں، اور مسلسل درود شریف پڑھتے رہا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا کوئی آدمی میں اگر اس وقت آ جاتا اور چاہتا کہ ملاقات ہو جائے، مسافہ ہو جائے، خدام اس کو پاس نہیں آنے دیتے تھے کہ ناراض ہو جائیں گے، مغرب کے بعد آنا ملاقات کے لیے، اور عصر سے مغرب تک درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ علماء کا الگ الگ ذوق رہا ہے اس معاملے میں، مشائخ کرام کا الگ الگ ذوق رہا ہے درود شریف کے معاملے میں۔ بعض علماء وہ ہیں جن کے یہاں طویل درود شریف، بڑے بڑے درود شریف کی اہمیت رہی، اور وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف، طویل درود شریف پڑھتے رہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں طویل درود شریف بھی ملتے، مختصر درود شریف بھی ملتے ہیں، اور علماء کا ذوق اس کے اندر بھی، مشائخ کا ذوق اس کے اندر بھی۔ بعض مشائخ وہ ہیں کہ جو طویل درود شریف پڑھنا پسند کرتے ہیں، بعض مشائخ وہ ہیں جو مختصر سا درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ درود شریف ہو جائے۔ چنانچہ حدیث پاک کی کتابوں میں سب سے مختصر جو درود شریف آ رہا ہے وہ ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، مختصر سا درود شریف ہے، بچوں کو بھی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے اس کو پڑھنا بھی آسان اور سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اختیار ہے کہ چاہے بڑا درود شریف پڑھا جائے یا چھوٹا درود شریف پڑھا جائے، لیکن اس کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے درود شریف کو۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ معمول یہ رہا کہ جب بھی کوئی آدمی کہتا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے، کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو بڑی محبت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، بس پیارے 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، پیارے 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا جائے،
پتہ نہیں کس وقت آ جائے، کہاں کو آ جائے، کس طریقے سے آ جائے۔ گھر سے آدمی نہا دھو کر بن سور کر نکل کر چلتا ہے کہ میں آفس جا رہا ہوں، 1 بجے میرا کھانا بھیج دینا، لیکن 1 بجے پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا، وہ تو اسپتال میں، معاملہ نمٹ گیا۔ شام کو ڈیوٹی پوری کر کے گھر آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لاش گھر پہنچتی ہے، تو پتہ نہیں کب آدمی مر جائے، کس وقت مر جائے، کہاں مر جائے۔ تو فرمایا کرتے تھے ایک تو موت کو ہر وقت یاد رکھو، کیونکہ موت ساری لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ حدیث پاک میں اس کو، موت کو حازم اللذات کہا گیا، حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کھانے پینے کی لذت وہ ختم، اونچے اونچے محلوں میں رہنے کی لذت وہ ختم، تخت حکومت پر بیٹھنے کی لذت وہ ختم، اقتدار کی کرسی کی لذت وہ ختم، عیش و عشرت کی لذتیں وہ ختم، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں موت کے ایک جھٹکے سے۔ اسی لیے اس کو حازم اللذات کہا گیا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز۔ حلوہ کھا رہا، چمچہ بھرا، منہ کی طرف لے جا رہا، موت کا فرشتہ آ گیا کہ خبردار، یہ چمچہ تیرے منہ میں نہیں جانا ہے، اس سے پہلے تیری روح قبض کرنی ہے۔ اب کیا مجال ساری دنیا کا ڈاکٹر اسے ایک چمچے کو اس کے منہ کے اندر ڈال دے، ناممکن ہے ڈال دینا۔ سانس اندر جا رہا ہو اور جانے پر اس کا وہ سانس گنتی ختم ہو گئی ہو، تو ناممکن ہے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر آ جائیں، پورا میڈیکل آ جائے امریکہ کا، لیکن اس ایک سانس کو جو اندر گیا ہوا باہر نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذن رب یہ ہے کہ سانس اندر ہوگا جب اس کی موت آئے گی، باہر نہیں نکالنے کا سانس۔ تو پتہ نہیں کب آ جائے موت، کس طرح سے آ جائے، کہاں کو آ جائے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو موت کو کثرت سے یاد رکھو، دوسرے فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ کہ امت محمدیہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے صرف اور صرف درود شریف ہی چیز ہے کہ جتنا اہتمام سے کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کے ہاں معمول یہ تھا کہ کوئی بھی پریشانی کسی قسم کی آئے تو جواب میں لکھوایا کرتے تھے 5 تسبیح درود شریف کی اہتمام سے اسی پریشانی کو دفع ہونے کی نیت سے پڑھو۔ لوگ خطوط لکھتے کہ حضرت جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، رشتے نہیں آ رہے، فرماتے 5 تسبیح درود شریف کی پڑھا کرو۔ حضرت روزگار نہیں مل رہا، ملازمت نہیں مل رہی، گھر پہ خالی بیٹھا ہوں، فرماتے 5 تسبیح درود شریف کی پڑھو۔ خط میں آتا کہ بیمار ہوں، ڈاکٹروں نے علاج سے انکار کر دیا، فرماتے جواب میں لکھواتے درود شریف پڑھا کرو، 5 تسبیحیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ تمہارے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے ایک نعمت دی ہے امت محمدیہ مرحومہ کو۔ اور آج کل تو میرے دوستوں بزرگوں، جو زمانہ اور جو حالات اور جو ماحول چل رہے ہیں، دلوں کا سکون اور اطمینان سب ختم ہو چکا ہے۔ گھروں کے اندر کی راحتیں ختم ہو گئی، گھروں کے اندر کی خوشیاں ختم ہو گئی، گھروں کے اندر کی مصیبتیں بھر چکی ہیں، گھروں کے اندر رحمتیں اور نعمتوں نے منہ موڑ رکھا ہے گھروں سے، اور زحمتیں اور کلفتیں گھروں میں بھری ہوئی ہیں۔ ان کے لیے اگر کوئی چیز تریاق ہے تو یہ درود شریف ہے۔ جتنا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے گا، دل کے اندر بھی سکون آئے گا، گھروں کے اندر بھی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب اہتمام کے ساتھ درود شریف خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنی مستورات کو یاد کرائیں، ان کو ترغیب دیں۔ ایک تو ہے کہ تم نے کہہ دیا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، بے شک یہ بھی بہت مفید اور بہت زیادہ خیر و برکت کا، لیکن ایک یہ ہے کہ بٹھا کر ان کو حکمت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں میں پیدا کی جائے، آپ کی محبت دل میں پیدا کی جائے،
اور عظمت اور محبت دلوں میں پیدا کر کے پھر کہا جائے کہ درود شریف پڑھو. عظمت اور محبت کے ساتھ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو دل میں محبت نبوی پیدا ہوگی تو ایمان کے اندر بھی برکت ہوگی، ایمان کے اندر بھی طاقت آئے گی. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے میں نے خود، علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ کی کھجور کو یہ تصور کر کے کھائے کہ یہ میرے نبی کے شہر کی کھجور ہے، اگر یہ تصور کر کے کھاتا ہے تو ایمان کے اندر حلاوت بڑھ جاتی ہے، ایمان میں تازگی بڑھتی ہے. اگر صرف تصور سے کھجور کھا لے کہ یہ میرے نبی کے مبارک شہر کی ہے تو علماء نے لکھا کہ ایمان کی حلاوت دل میں آ جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے دل کے اندر. تو جب اتنی قیمتی چیز ہے تو ہم کیوں اتنی قیمتی چیز سے محروم رہیں؟ ہمیں اپنے دلوں میں محبت نبوی پیدا کرنی چاہیے، عظمت نبوی پیدا کرنی چاہیے. دیکھو دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک تو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت، وہ تو پیدا ہوتی ہے درود شریف سے، اور پیدا ہوتی ہے سنتوں پر عمل کرنے سے. جیسے جیسی زندگی میں سنتیں آتی ہیں عظمت نبوی خود بخود پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. سنتوں پر عمل، سنتوں کا ذوق اور شوق خود بخود دلوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ عظمت نبوی کی تاثیر ہے، یہ محبت نبوی کی تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے انسان سیرت سنت کے اوپر آ جاتا ہے. اور جب سنت پر آ گیا تو پھر وہ ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے. اور جیسے جیسے چڑھتا چلا جاتا ہے ایمان کے اندر پختگی اور مضبوطی آتی چلی جاتی. اور اس کے بالمقابل اگر خدا نخواستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں ادنا سا خیال بھی آ جائے آپ کی تنقیص کا، آپ پر تنقید کا یا آپ کی تحقیر کا، تو یہ ایمان سے محروم ہونے کے لیے کافی ہے، کافی ہے ایمان سے محروم ہونے کی. اور اتنا کھل کر اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا قرآن پاک میں، ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر. اے نبی جی آپ اپنے دشمنوں کی فکر نہ کریں، آپ اپنے مخالفین کی فکر نہ کریں، آپ اپنے ذات کو گالیاں دینے والوں کی فکر نہ کریں. ان شانئک ھو الابتر، ہم نے آپ کی خاطر آپ کی شان یہ بنا دی ہے قیامت تک کہ جو آپ کا مخالف ہوگا ہم اس کو ذلیل کر کے رہیں گے دنیا میں. ان شانئک ھو الابتر. نبی جی آپ کی شان تو یہ ہے کہ جو آپ کا مقابل ہوگا ذلیل ہو کر رہے گا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں پیدا ہو تو ایمان کی محبت، ایمان کی عظمت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالی شان ہو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، خاص طور سے جمعے کے دن. دفتر سے مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے دفتر جا رہے ہیں، گھر سے دکان پر آ رہے ہیں، دکان سے گھر جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیورنگ کر رہے ہیں. گاڑی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی کا ہاتھ بھی مشغول، پاؤں بھی مشغول، آنکھیں بھی مشغول، سب بالکل اٹینڈ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن زبان فارغ رہتی ہے. زبان کو کوئی کام نہیں ہوتا ڈرائیورنگ کے وقت. اس کو زبان کو مشغول کر لو درود شریف پڑھنے کے اندر، اس سے زیادہ اچھا وقت اور کوئی نہیں ہوتا. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اوقات کو درود شریف سے معمور اگر رکھو گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دن میں اس کی برکتیں رحمت کی بارش کی طرح سے دلوں پر برسنی شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالی شان ہو مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.